اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بس میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے میسج ٹی وی کے وسط سے آپ سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بات کرنے کا مقصد، یہاں پر آنے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ کس طرح ہمیں اپنی حیثیت کی پہچان ہو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے ہمیں کیوں انسان پیدا کیا، کیوں مسلمان پیدا کیا، اور کیوں ہمیں اس ریلیجس فیملی میں پیدا کیا۔ ہمیں چاہتا تو وہ کسی ہندو کے گھرانے میں پیدا کر سکتا تھا، کسی یہودی کے گھر پیدا کر سکتا تھا، یا عیسائی بنا سکتا تھا، تو ہمیں مسلمان کیوں پیدا کیا؟ اسی نسبت سے ایک کارگزاری ہے کہ ایک دفعہ ہماری تشکیل ہوئی جماعت کی، تو سوات جانا ہوا۔ 6 لڑکے تھے، ینگ تھے، یوتھ تھے سارے، کچھ لاہور کے تھے، 5-6 لاہور کے لڑکے تھے، اور باقی کیوبا کے لڑکے تھے جو کہ بیسیکلی تھے پاکستانی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں زلزلہ آیا تھا جو آزاد کشمیر کی سائڈ پہ اور یہ ساری ناردرن ایریاز کی سائڈ پہ جو زلزلہ آیا، یہ سارا کا سارا اس میں بہت نقصان ہوا تھا۔ تو دنیا کے کافی ممالک نے کافی اسکالرشپ بھی دیے، کافی ہماری امداد بھی کی۔ تو کیوبا جیسا ملک جو کہ غریب ملک ایک طور پہ سمجھا جاتا ہے، تو اس ملک نے ہمیں یہ امداد دی کہ اس نے آفر کروائی کہ پاکستان کے ان ایریاز کے لڑکے اور لڑکیوں کے کہ جن کو جو پڑھائی میں آگے ہیں، جو ٹاپ کرتے ہیں، ان کو اسکالرشپ کی آفر کی کہ 1000 بچے بچیوں کو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک آ کر ڈاکٹر بنے۔ تو ان میں سے 500 لڑکے اور 500 لڑکیاں کیوبا ان کا جانا ہوا، تو وہاں گئے، ڈاکٹر بننے گئے تھے، وہ اسکالرشپ پہ تھے، کریم تھی، یوتھ تھی، کریم تھی۔ تو وہاں پر وہ گئے کیوبا، تو وہاں پر جا کر وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو وہاں جا کر وہ بھی انہی کے روپ میں ڈھلنے لگے، انہی کے روپ جیسے ہونے لگے۔ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی، جب جماعت میں جانا ہوا سوات میں، تو 20 دن ان کے ساتھ گزارے ہم نے، تو وہ یہی بتاتے تھے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے ہدایت کی نعمت سے نوازا، تو اس کا اثر ہمارے پہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنے کام کی پہچان ہوئی، ہمیں اپنی حیثیت کی پہچان ہوئی کہ ہم یہاں تو ڈاکٹر بننے آئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ کیوبا میں ڈاکٹر بننے گئے تھے، لیکن وہاں پہ وہ بہت سے لوگوں کو مسلمان کر آئے، بہت سے لوگ وہاں پہ مسجدیں بنا کر آئے۔ تو ایک کارگزاری ہے ان کی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ پر ہمارا جانا ہوا، تو وہاں پر ایسے تھا کہ جماعتوں کی شکلوں میں نکلا جاتا ہے کہ جیسے گشت کرتے ہیں ہم، تو گشت کرنے گئے تو 3-4 لڑکے تھے جو نئے اس کام کے ساتھ جڑے تھے، ان کو کچھ سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، تو وہ ایسے ہی نکلے اللہ کے راستے میں کہ سروزہ لگانے جا رہے ہیں، اور ان کے سروزہ بھی اتنا دور دور ہوتا تھا کہ 2-3 دن کا سفر کر کے وہ ایک جگہ پہ جاتے تھے ملنے کسی سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹرکوں میں بیٹھ کر، کبھی لفٹیں لے کر، کبھی کسی سے جا کے کھانے پینے کا بھی نہیں پتا، تو 4-5 لڑکے ہم گئے ایک جگہ، ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ مسلمان فیملی ہے، وہاں پہ رہتے ہیں، تو ہمارا شوق ہوا کہ ہم ان سے جا کے ملاقات کریں۔ تو وہاں پر گئے تو ایک بزرگ جو تھے، ہم اس گلی سے، جیسے آپ کو پتہ ہے باہر کے علاقوں میں جس طرح گھر ہوتا ہے، جو روڈز ہوتی ہیں، جو سٹریٹس ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں ہم وہاں سے گزر رہے تھے، تو لان تھا باہر گھر کے، تو اس لان میں جب ہم گزر رہے تھے تو ایک بزرگ نے ہمیں دیکھا، اور وہ دیکھتے ہی بھاگ کر ہمارے پاس آیا، اور آگے اس نے گلے لگا لیا، اور گلے لگانے کے بعد کہنے لگا کہ بھائی تم لوگ آ گئے ہو، تمہارا اب ہم ویلکم کرتے ہیں ہم تمہیں، تمہارا بہت شکر ہے۔ اس نے ایسی، جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ بہت خوش ہو رہا ہو، ویسے اس نے خوشی منائی، اور ہمیں تو کہتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ کیوں خوش ہو رہا ہے اتنا، ہم تو اس سے ملاقات کرنے آئے، ہم نے تو بتایا ہی نہیں کہ ہم آ رہے ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو خیر کہتے ہیں ہم اندر گئے، اسے گھر میں بیٹھے، تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ کل ہی ہماری جو نیبر تھی، ہماری جو ہمسائی تھی، وہ فرانس سے آئی تھی، تو فرینچ تھے بیسیکلی، ان کی فیملی وہاں سے بلانگ کرتے تھے، وہاں سے آئے، تو وہاں سے آ کر انہوں نے کل میری بیوی کو طعنہ دیا کہ ہم لوگ اتنی صدیوں سے ہم یہاں پہ گزارا کر رہے ہیں، ہمارے تو پتہ نہیں باؤ اجداد یہاں پر آئے تھے، تمہارے بھی باؤ اجداد یہاں پر آئے تھے، ہمارے پیچھے سے تو ملنے ملانے آ جاتے ہیں لوگ، لیکن تم لوگ یہاں کتنے سالوں سے رہ رہے ہو، کتنی صدیوں سے رہ رہے ہو، تو یہاں پر تو کوئی آئے نہیں تم سے ملنے، تم لوگ مسلمان ہو، تو دنیا میں تو مسلمان ختم ہو گئے ہیں، تو تم بھی اپنا دین چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، مسلمان ختم نہیں ہوئے۔ تو اس بات کو ثبوت کے طور پر کہتا ہے کہ میں اس کو بلا کے لاتا ہوں ابھی،
تو گیا بھاگ کر اس کو اپنی ہمسائی کو بلا کر لایا کہ دیکھو ہمارے مسلمان بھائی آئے. تو وہ لڑکے کہنے لگے کہ اس نے بزرگ نے ہمیں پہچانا اس حیثیت سے کہ ہم نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی, ہماری داڑھی تھی, سفید لباس تھا اور سر پہ امامہ پہنا ہوا تھا, تو ہم دور سے جب چل کر آ رہے تھے تو دور سے اس نے پہچان لیا. جب ہم اسے گھر میں بیٹھے تو اس کی جو ہمسائی آئی اس نے ہم کو دیکھا تو اس نے وہ بھی حیران ہوئی کہ یہ مسلمان کہاں سے آ گئے, ہم لوگ سمجھے تھے مسلمان تو ختم ہو گئے. تو خیر اس کے بعد پھر وہ بزرگ اندر گئے, جا کر ایک کتاب جیسی چیز لے کر آئے, آ کر اس کو مٹی اوپر اس کے پڑی ہوئی, تو آ کر بہت خوشی سے ہمیں دکھا رہا تھا کہ یہ میرے نا پردادا کی جو ہمارے آباء و اجداد کی نا ان کی کتاب ہے. تو کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا تو اس کو صاف کیا تو وہ قرآن پاک تھا. تو ہم نے کہا یہ تو قرآن پاک ہے, یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے, تمہیں تو پڑھنی چاہیے. کہتے یہ ایسی ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اینٹیک پیس کے طور پہ. اس کے بعد وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر لایا, تو کہتا ہے بڑی خوشی سے فخر سے بتانے لگا کہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں, ایک کا نام سیف اللہ, ایک کا نام ولی اللہ. تو وہ لڑکے کہتا ہے کہ ہم بڑے خوش ہوئے کہ اس دور میں بھی, اس ماحول میں بھی اس نے اپنے بیٹوں کا نام ایسا رکھا ہوا ہے, مسلمانوں کا نام ہے. تو جب ان سے دین کی بات کی تو جو سیف اللہ تھا وہ تو انجینئر تھا وہاں پہ, اور جو ولی اللہ تھا کہتا ہم نے جب ان سے بات کی تو جو ولی اللہ تھا وہ ہمیں کرسچینٹی کی طرف دعوت دینی شروع کر دی. کہتا نام تو اس کا ولی اللہ تھا لیکن وہ کسی چرچ میں پادری تھا, اور ہم اس کو ایک طرح سے اسلام پہ عمل کرنے کی دعوت دے رہے تھے اور وہ ہمیں کرسچن بننے کی دعوت دے رہا تھا کہ تم عیسائی بن جاؤ. کہتا ہمیں تو شوق لگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمانوں والے نام ہے اور کام اس نے عیسائیوں والے پکڑے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے ہم نے اس کو کوئی بات نہیں کی, لیکن ان کو بیٹھ کر سمجھایا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی بات کرنے والے ہیں. ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا, اور پھر وہ بزرگ اندر گئے, جا کر اپنا ان کا عربیوں کا معمول ہے کہ وہ اپنا شجر نسب جو ہے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے پاس. تو وہ بھاگ کر اندر گیا, جا کر اپنا وہ شجر نسب لے کر آیا اور آ کر اس نے دکھایا جی یہ ہمارے سارے آباء و اجداد کا نا اس میں نام لکھے ہوئے ہیں. تو کہتا جب ہم نے وہ سارے نام پڑھے تو جب جو ٹاپ پہ نام لکھا ہوا تھا, سب سے اوپر نام لکھا ہوا تھا, کہتا ہمیں وہ نام پڑھ کے ہمیں رونا آ گیا. کہتے ہیں کہ وہ نام کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جا کر ان کی شجر نسب ملتی تھی. تو لڑکے کہنے لگے کہ جب دین کا کام ختم ہوا اور لوگ اس ماحول میں رہے تو صحابہ کی نسلیں جو ہیں وہ مرتد ہونے کے اس کے قریب پہنچ گئی. تو آج اس کام کی بدولت سے, اس تبلیغ کے کام کی بدولت سے غیر مسلم وہ تو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, لیکن وہ بھٹکے ہوئے مسلمان جو اپنے دین سے دور ہوئے, جو اپنے اسلام سے دور ہوئے, جو اللہ کو بھول کے وہ بھی اسلام کی طرف آ رہے ہیں. تو ایک اور کارگزاری انہیں کی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم واپس جب چلنے لگے تو ہمیں ایک لڑکا ملا وہاں پر, ینگ لڑکا تھا, اور کیوبا کا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کوئی ریلیجن فالو نہیں کیا جاتا, زیادہ تر وہاں پہ ایک ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اپنے مطابق زندگی گزاریں گے. تو وہاں پہ کہتا ہے وہ لڑکا ملا تو اس کی باڈی وغیرہ بھی تھی, اس نے ٹیٹوز بنائے ہوئے تھے اپنی باڈیز کے اوپر. تو اس نے اپنے ایسے بازو نکال کے دکھایا اور اس پہ کہا شیر کا ٹیٹو بنا ہوا تھا, کہتا ہے یہ میرا گاڈ ہے, یہ میرا خدا ہے, میں اس کو پوچھتا ہوں, میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اور شراب اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی, کہتا شروع ہو گیا کہ میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں, کہ میری زندگی ہے, میں جیسے مرضی زندگی گزار سکتا ہوں, تم لوگ اپنے آپ کو کیسے کہتے ہو کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو, تو جو عام لوگ کرتے ہیں ایسی ایتھیسٹ بات. تو اس نے پھر ایسی بات کی کہ آخر میں ساتھیوں نے ایسی بات اسے کی, ساری بات سنی اس سے, وہ غصے میں تھا, پھر ساری بات سننے کے بعد ایسی بات اس سے کی کہ وہ بندہ روتا ہوا ان کے پاس بیٹھا. ساتھی کہنے لگے اس سے کہ بھائی اگر تو چاہتا ہے, اگر تو کہتا ہے کہ سب کچھ تو اپنے مطابق کر رہا ہے, تیری زندگی ہے, اپنی خواہش کے مطابق گزار رہا ہے, تیرا خدا ہے, تو تیرا محلوں والا گھر ہوتا, تیرے پاس اچھی طرح کی گاڑیاں ہوتی, اور تیرے پاس تو زندگی گزار رہا ہے اس طرح سے بہت بہترین زندگی گزار رہا ہوتا, اور تو کہتا ہے کہ سارا کچھ تیرا ہے, تو اپنی سانس کو بھی کچھ دیر کے لیے اپنی مرضی کے مطابق روک کر دکھا, تیری تو سانس بھی تیری نہیں ہے, یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کی تجھے عنایت ہے, ان کی رحمت سے تمہیں ملی ہوئی ہے. کہتا ہم نے یہ تھوڑی سی بات کی اور وہ بندہ بیٹھ کے ہمارے پاس رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے گاڈ کے بارے میں بتاؤ, اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ, اپنے اللہ کے بارے میں بتاؤ. تو پھر ہم نے اس کو ساری بات بتائی کہ اصل میں اسلام کیا ہے, ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ہم مسلمان کیوں ہیں. تو وہ شخص اسی وقت مسلمان ہوا. تو اللہ سبحانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ کی ذات مجھے بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے اپنے دین کا کام لے لے, کیونکہ یہ تو قبولیت کا کام ہے.
اور میسیج ٹی وی کی توسط سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچا. تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ کی ذات ان پر بھی برکت عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو. اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر جینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے.